جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج جو میں نے سورہ اور آیہ لی ہے، وہ چوز کرنے کا میرا مقصد جو ہے بہت سمپل ہے، لیکن بہت ہی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی دردناک بھی ہے۔ ہم ایز اے نیشن آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، اور ہم پچھلے 100 سالوں سے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قسمت بدل دے گا۔ ہم نے یونائٹڈ نیشنز سے امیدیں لگائیں، ہم نے نئے لیڈرز کا انتظار کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیے، اور ہم نے صرف جذباتی دعائیں مانگی، لیکن حالات نہیں بدلے۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے چنی کیونکہ یہ آیت ہمیں ہمارا مرر دکھاتی ہے، اور یہ آیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مسئلہ پولیٹیکل نہیں، ہمارا مسئلہ اکنومیکل بھی نہیں، ہمارا مسئلہ سائیکولوجیکل ہے۔ اللہ نے اس ایک سینٹنس میں تبدیلی کا پورا میتھمیٹیکل فارمولا دے دیا ہے، اور یہ آیا بتاتی ہے کہ جب تک انٹرنل ریالٹی نہیں بدلے گی، ایکسٹرنل ریالٹی کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ ہم باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا انٹرنل سافٹ ویئر کرپٹ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم اس آیا کو دیکھیں گے کہ کون سا انٹرنل چینج ہے جس کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگائی ہے۔ یہ آیا نمبر 11 ہے، لیکن اس کا میں صرف اتنا ہی پارٹ لے رہی ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا ہے کہ نو ایکسٹرنل چینج ایکول نو سسٹمیٹک چینج۔ یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یغیرو۔ یہ اس کے اندر جو ڈیپتھ میننگ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انٹینسٹی پلس ایکٹیو چینج، یعنی کہ ایکٹیولی ٹرانسفارمیشن۔ اب جو ہے ہم ایک چھوٹا سا سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہماری مسلم امہ جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ امہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈیوائیڈڈ اور سب سے زیادہ کنفیوزڈ کیوں ہے؟ تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ اتنی بڑی امہ ہونے کے باوجود ہم ایک اسٹرانگ یونائٹڈ فورس کیوں نہیں بن پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، اور نمبرز بھی ہیں۔ تو پھر پرابلم کہاں ہے، باہر یا ہمارے اندر؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم بات کریں گے وائی دا امہ از ناٹ چینجنگ، قرآنک اینڈ انٹرنل انالیسز میں۔ ہم کانفرنسز کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی چینج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا اللہ سن نہیں رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چینج کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم میریکلز کا انتظار کر رہے ہیں، بنا ایفرٹ کے رزلٹ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بدلاؤ کا ایک میتھمیٹیکل لا دیا ہے جو بائی پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یہ ہمارے وجود اور ہماری کلیکٹیو ریالٹی کا ایک کوگنیٹیو بلو پرنٹ ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ امہ کیوں نہیں بدل رہی، تو ہم اکثر باہری فیکٹرز کو بلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن نے سورہ رعد یعنی کہ آیت نمبر 11 میں ایک ایسا یونیورسل لا جو ہے وہ بیان کیا ہے جو بالکل فزکس کے لاز کی طرح فکسڈ ہے اور کبھی چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی یونیورسل لا کو اللہ نے 1400 سال پہلے اس آیا میں کرسٹل کلیئر کر دیا تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ تو یہاں پر ایک بہت گہری بات سمجھنے والی ہے
کہ اللہ نے قوم، یہاں پر قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کلیکٹیو سسٹم کے بدلنے کی شرط ہے، اور انفس استعمال کیا ہے، یعنی کہ انڈیویجول کے اندر کی اسٹیٹ پر جو ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ مطلب کہ سیدھا سا رول ہے کہ انٹرنل ریالٹی ہی ایکسٹرنل ریالٹی کو شیپ دیتی ہے۔ اگر انڈیویجول کا مائنڈ سیٹ، ہیبٹس اور کریکٹر سیم رہے تو پورا سسٹم بھی وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا لا اتنا کلیئر ہے کہ چینج اندر سے آتا ہے، تو پھر ہم چینج کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم تین جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے کہ کوگنیٹو لاک ڈاؤن، ہم نے اقرا یعنی سوچنا، سمجھنا، اینالائز کرنا یہ چھوڑ دیا ہے، اور اس کی جگہ بلائنڈ فالوئنگ شروع کر دی ہے۔ ہم پرانے دماغ کے ساتھ نئے رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اسلام کو صرف نماز اور روزہ تک لمٹ کر دیا ہے، اور اس کے سسٹم اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ کو اگنور کر دیا ہے۔ تو ہم ریلیجیس تو ہیں لیکن انٹلیکچوئل نہیں رہے۔ ہم ہر چیز کا بلیم دوسروں پر ڈالتے ہیں، سازش ہو گئی، سسٹم خراب ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ دشمن کی طاقت ہماری اپنی کمزوری کا رزلٹ ہے، وجہ نہیں۔ تو اسی لیے جب تک ہم اپنی سوچ، اپنا سسٹم اور اپنی رسپانسبلٹی چینج نہیں کرتے، اللہ کا لا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اور رزلٹ بھی چینج نہیں ہوگا۔ اب جب پرابلم کلیئر ہو گئی اور ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا لا تبھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم اندر سے چینج ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ چینج کیسے آئے؟ اگر ہمیں واقعی بدلنا ہے تو ہمیں تین پاورفل ریسیٹس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کو ہمیں آزاد کرنا ہے۔ غلامی جو ہوتی ہے وہ صرف زنجیروں کی نہیں ہوتی ہے، سوچ کی بھی ہوتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کی سوچ پر چلیں گے اپنی ڈائریکشن ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ تو صرف جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دنیا ایموشنز سے نہیں، کمپیٹنس سے جیتی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی اسکلز، نالج اور ایکسیلنس پر کام کرنا ہوگا۔ سب سے مشکل جنگ جو ہے وہ باہر نہیں اندر ہوتی ہے، اور اپنے ڈر کو ہمیں توڑنا ہے، اپنی لیزینس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اصلی جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اور جب یہ تین ریسیٹس آئیں گے تب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، پھر ہیبٹس چینج ہوگی، اور پھر اللہ کا لا ایکٹیویٹ ہوگا۔ تو ہاں، ہم نے دیکھا کہ اللہ کا سسٹم جو ہے یہ ایک فکسڈ لا پر کام کرتا ہے کہ تم نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ اب سورہ رات کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ تو دنیا کا دیکھیں ہر بڑا جو ریولوشن آتا ہے، جو انقلاب، وہ باہر سے شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کے ذہن کے اندر سے شروع ہوا۔ اللہ نے تبدیلی کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان پر ڈالی ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر ایکشن اور انٹرنل چینج کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہماری باہر کی دنیا یعنی کہ سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، یہ ہمارے اندر کی حالت کا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری امہ آج بکھری ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے انٹرنل تھاٹ پیٹرنز اور بلیف سسٹمز بکھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک سیڈ کے اندر تبدیلی آئے بغیر درخت نہیں بنتا ہے، یعنی کہ ٹری نہیں بن سکتا، ویسے ہی نفس کی تبدیلی کے بغیر قوم کی تبدیلی لاجیکلی امپاسبل ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ یہ ایک ٹھوس یونیورسل لا ہے۔ اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ امہ کے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر حالات وہی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے سورہ رات کی اس آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ جب تک سافٹ ویئر ما بی انفسہم نہیں بدلے گا، ہارڈ ویئر یعنی کہ سوسائٹی کبھی اپ گریڈ نہیں ہوگی۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے ہمارے اندر جو اسٹیگنیشن کا باعث بنی ہوئی ہے۔
اب ذرا ذرا جو ہے ہم اس آیت کو دھیان سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت کلیئر رول ہمیں دے رہے ہیں. چینج کا سسٹم کیا ہے؟ ہم اکثر کیا سوچتے ہیں کہ جب حالات چینج ہوں گے تب ہم چینج ہوں گے، لیکن قرآن اس کا اپوزٹ کہہ رہا ہے. پہلے تم چینج ہو جاؤ، پھر حالت چینج ہوں گے. اب ذرا اس آیت کی جو لینگویج ہے اس کو ہم دیکھیں. یہاں پر اس آیت میں جو ہے آپ دیکھیں کہ انا ہے. آیت کے اس حصے میں ان اللہ انا سے بات شروع کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک فائنل اور کنفرمڈ رول ہے. پھر اس کے بعد اسی حصے میں آگے حتیٰ آتا ہے. حتیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کنڈیشن ہے، ہم کو کوئی سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی کنڈیشن ہے، تو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے سسٹم آگے نہیں بڑھے گا. پھر جو اگلا امپورٹنٹ لفظ اس کے اندر آتا ہے وہ ہے یغیرو. یغیرو یہ بتاتا ہے کہ چینج جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایفرٹ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، انسٹنٹ نہیں. اور سب سے گہری بات، اللہ نے قوم اور انفس دونوں کا ذکر کیا ہے. تو یعنی باہر کا سسٹم اور اندر کا انسان. تو اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ایکسٹرنل چینج کا اسٹارٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ انٹرنل ہوتا ہے. یعنی کہ صرف کانسیپٹ ہی نہیں، اس آیت کی لینگویج اور بلاغت دونوں مل کر یہ پروو کرتے ہیں کہ چینج ایک فکسڈ کنڈیشنل سسٹم ہے جو کہ بائی پاس نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت کلیئر پرنسپل دیتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کو نہ بدل لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم صرف باہر نہیں ہے، اصل پرابلم اندر ہے اور سولوشن بھی وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آج ہم یہ ایکسپلور کریں گے کہ کون سا فیکٹرز ہے جو سوسائٹی کو چینج ہونے سے روک رہے ہیں اور قرآن ہمیں کس ڈائریکشن میں گائیڈ کرتا ہے. تو ان شارٹ، ایکسٹرنل بلیم سے نکل کر انٹرنل چینج کی طرف آنا. تو ہماری امہ کا مسئلہ سسٹم کا نہیں ہے بلکہ انٹرنل اسٹیٹ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. تو سمندر کی جھاگ دیکھیے اوپر سے دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے، پورے سمندر کو ڈھک لیتی ہے، مگر اس میں کوئی ویٹ نہیں ہوتا ہے. ہوا کا ایک جھونکا اسے اڑا دیتا ہے. تو ایکسکیوز می آج میم. امہ. جی. میم آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن کچھ اسٹوڈینٹس ویٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں یا اگر آپ یہیں پہ کسی کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں تو ہی ول جی الاؤ جی جی دیم. میں بھول گئی ایکچولی. جی. جی. آپ زید بھائی کس وغیرہ کو کو بناؤں ہوسٹ میں؟ بنا دیں. کس کو بناؤں؟ جی. آپ کو بنا اوکے. دوں؟ آپ جس کو آپ چاہیں، مجھے زید بھائی کو، تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جوائن کرے سو جی. جزاک زید اللہ بھائی خیر بنائیں؟ میم. جی. اوکے. ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے؟ جی نہیں، ریکارڈنگ آپ ہی کر رہے ہیں آئی تھنک. ہاں میں نے وہ تو کیا ہے تھوڑا سا، لیکن ایشو ہے. دیکھیے اللہ ہو جائے کوئی ریکارڈنگ تو بات اچھی نہیں، بات ہے. جی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے میم. جی اسکرین دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی دکھ رہا ہے، اٹس ویزیبل. جی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امہ جو ہماری ہے وہ 2 بلین کے قریب ہے مگر ہمارا کوئی گلوبل ویٹ نہیں ہے. ہم دنیا کے فیصلوں میں کہیں شامل نہیں کیونکہ ہم صرف بھیڑ ہیں، طاقت نہیں. اور بھیڑ اور طاقت میں فرق جو ہے وہ ڈسپلن کا ہوتا ہے. تو ہماری تعداد تو لارجسٹ ہے مگر کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں. دیکھیے ایک لکڑی کو اگر ہم توڑیں تو اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے مگر جب ان کا بنڈل بن جائے تب توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج ہر مسلمان اپنی پرسنل دنیا میں مصروف ہے. ہمارے پاس کوئی ایک سینٹرل ایجنڈا یا کامن گول نہیں ہے. جب ایک مقصد نہیں ہوتا تو بڑی سے بڑی بھیڑ بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ہم لارجسٹ ہیں مگر ہم ویک اس لیے ہیں کیونکہ ہماری سوچ اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس ڈگری ہے مگر ویژن نہیں ہے. ہم پرانے پیٹرنز پر چل رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ نتیجہ نیا نکلے گا.
تو जब तक एक कौम की सोच में लॉजिकल क्लैरिटी और यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं आती, वो सिर्फ जो है सेंसस के दबाव में ही बड़ी नजर आती है, मैदान अमल में नहीं। अगर एक जंगल में हम देखें कि हजार भेड़ें शीप्स हों और सिर्फ एक लायन हो, तो ताकतवर कौन होगा? तो ताकत नंबर्स में नहीं होती है, ताकत नेचर और कैरेक्टर में होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त बनाया है, मगर हमने लीडर की क्वालिटी छोड़कर सिर्फ फॉलोअर्स की भीड़ बनना पसंद कर लिया है। फिर अगला है कि रिसोर्सेज बट नो डायरेक्शन। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम समझते हैं कि अक्सर हम ये समझते हैं कि उम्मा का मसला रिसोर्सेज का है, कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो आज उम्मा के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आज नॉलेज अवेलेबल है, कुरान अवेलेबल है, स्कॉलर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर भी सवाल ये है, इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद चेंज क्यों नहीं आ रहा? यहाँ असल प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। रिसोर्सेज नहीं, डायरेक्शन का मसला है। क्या मतलब है इसका? हर इंसान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कोई क्लियर यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं है। कोई अपनी सोच के हिसाब से चल रहा है और कोई अपनी प्रायोरिटी बना रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि एफर्ट्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और कलेक्टिव इम्पैक्ट नहीं बनता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर 100 लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों तो वो एक एक स्ट्रांग फोर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर वही 100 लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगें तो मूवमेंट तो होता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। तो यही हाल उम्मा का है। रिसोर्सेज हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन शेयर्ड प्रायोरिटीज नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो छोटी छोटी चीज़ें भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाती हैं। इसीलिए सिर्फ रिसोर्सेज का होना काफ़ी नहीं होता, सही डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ पर्पस ज़रूरी होता है। और जब तक ये नहीं आएगा, तब तक एफर्ट्स होने के बावजूद भी रियल चेंज नहीं आएगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है इमोशंस बट नो एक्शन। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है। इमोशंस तो है लेकिन एक्शन नहीं है। हम सबके अंदर दीन के लिए जज्बा है, उम्मा के लिए कंसर्न है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम फील करते हैं, दुख होता है और गुस्सा भी आता है। और कभी हम स्पीचेस सुनते हैं तो मोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी किसी इंसिडेंट पर सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रिएक्शन देते हैं। लेकिन ज़रा ऑनेस्टली हम सब सोचें कि क्या ये इमोशंस एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं? यहाँ असल मसला है। हम फील बहुत करते हैं लेकिन वो फीलिंग ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। कुछ वक्त के लिए जज्बा आता है, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। ना कोई प्लान बनता है और ना कोई कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, ना कोई कलेक्टिव मूवमेंट बनता है। मतलब कि इमोशंस हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेव आती है स्ट्रॉन्ग इमोशन की, लेकिन क्योंकि उसके पीछे सिस्टम नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो वेव थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। अगर वही इमोशन प्लान के साथ हो, कंसिस्टेंसी के साथ हो और मिलकर किया जाए, तो वही चीज़ एक पावरफुल चेंज ला सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम रिएक्ट करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते, हम फील करते हैं लेकिन बिल्ड नहीं करते। इसीलिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, जज्बे को एक्शन में बदलना पड़ता है। और जब तक ये गैप इमोशन और एक्शन के बीच का ब्रिज नहीं होगा, तब तक चेंज सिर्फ बातों तक रहेगा, रियलिटी नहीं बनेगा। हमारे पास इमोशंस तो हैं लेकिन वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब जरा इसकी असली वजह समझते हैं। देखिए, जज्बा जो है वो सिर्फ एक फ्यूल की तरह है। फ्यूल अपनी जगह पावरफुल होता है, लेकिन जब तक वो किसी इंजन में यानी सिस्टम में ना जाए
وہ کوئی مومنٹ کریٹ نہیں کرتا ہے. ہمارے پاس درد بھی ہے، کنسرن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے جو اس جذبے کو کلیکٹیو ایکشن میں کنورٹ کریں. اسی لیے کیا ہوتا ہے، ہم کراؤڈ کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں لیکن آرگنائزیشن کی طرح کام نہیں کرتے. تو جب تک جذبہ سسٹم سے نہیں جڑے گا، انرجی ویسٹ ہوتی رہے گی اور چینج کبھی ریالٹی نہیں بنے گا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ درد ہونا کافی نہیں، درد کا علاج ہونا ضروری ہے. دنیا جذبات سے نہیں، سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز سے جو ہے وہ چلتی ہے. اگر ہمیں کسی چیز کا دکھ ہے تو کیا ہم نے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر بنایا؟ کیا ہم نے کوئی اکنامک پلان بنایا؟ کیا ہم نے کوئی لاجیکل فریم ورک تیار کیا؟ جب تک ہمارا سینٹیمنٹ اسٹرکچر میں تبدیل نہیں ہوگا، ہماری حالت نہیں بدلے گی. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے مگر دنیا عمل اور نظام سے چلتی ہے. تو ہمیں ایموشنلزم سے نکل کر اسٹریٹجک ایکٹیویزم کی طرف آنا ہوگا. دا بگ کوشچن، وائی از دس ہیپننگ؟ اب تک ہم نے کچھ پرابلم سمجھ لی، لیکن اب ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ سوال سامنے آتا ہے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں امہ چینج نہیں ہو رہی ہے جبکہ ریسورسز بھی ہیں، ایموشنز بھی ہیں؟ تو عام طور پر کیا لوگ جو ہیں اس کے 3 ریزنس دیتے ہیں. سب سے پہلا ہے سسٹم. لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، انوائرمنٹ سپورٹ نہیں کرتا، اور بھی بہت سارے ریزنس دیے جاتے ہیں. پھر سوسائٹی کا ریزن دیا جاتا ہے کہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہر طرف نیگیٹو انفلوئنس ہے، اچھا رہنا مشکل ہے. اور تیسرا جو کہ بہت کامن ہے وہ ہے تقدیر. لوگ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں، سسٹم، سوسائٹی اور تقدیر، انسان کو ایک پیسو موڈ میں ڈال دیتی ہے. مطلب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہیں سے پرابلم اور گہری ہو جاتی ہے. کیونکہ جب انسان اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دیتا ہے تو پھر چینج کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کا اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے. قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ سب کچھ باہر ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے تمہارا رول سینٹرل ہے، تمہاری چوائس میٹر کرتی ہے. تو اصل سوال یہ نہیں کہ سسٹم کیسا ہے یا سوسائٹی کیسی ہے، اصل سوال یہ ہے میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں. تو جب تک ہم بلیم کرتے رہیں گے تب تک چینج نہیں آئے گا، اور جب ہم رسپانسبلٹی لیں گے تبھی چینج اسٹارٹ ہوگا. اب ہم اپنی بات کو واپس قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریسورسز ہیں، ایموشنز ہیں، لیکن ڈائریکشن نہیں، ایکشن نہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ہم اکثر بلیم کرتے ہیں سسٹم کو، سوسائٹی کو، تقدیر کو، لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل کلیئر اور آنےسٹ جواب دیتا ہے. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کو نہ بدلیں. اب ذرا اس کو اپنی پوری ڈسکشن کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. مسئلہ ریسورسز کا نہیں تھا، مسئلہ ایموشنز کا نہیں تھا، مسئلہ سسٹم یا سوسائٹی کا بھی نہیں تھا. اصل مسئلہ ما بی انفسہم تھا، جو ہمارے اندر ہے. جب اندر ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی، ایکشن نہیں ہوتا، رسپانسبلٹی نہیں لی جاتی، تو پھر باہر کا چینج بھی نہیں آتا. اور جب اندر چینج آ جاتا ہے تو اللہ خود حالات کو چینج کر دیتے ہیں. تو اسی لیے آج کی بات کا اگر ہم فائنل میسج دیکھیں تو کیا نکل کے آتا ہے کہ چینج کا انتظار مت کرو، چینج کا حصہ بنو. سسٹم تب چینج ہوگا جب انڈیویجولز چینج ہوں گے، سوسائٹی تب بیٹر ہوگی جب ہم بیٹر ہوں گے، اور تقدیر بھی تب بدلے گی جب ہم اپنے ڈیسیزنس بدلیں گے، اور امت تب بدلے گی جب میں بدلوں گا یا میں بدلوں گی. تو ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہے جسے ہم فیٹلزم کہتے ہیں. تو جب بھی ہم ناکام ہوتے ہیں یا کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا،
یہ تقدیر کا سہارا لینا اصل میں ہماری ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک راستہ بن گیا ہے، اور ہم کوشش نہیں کرتے اور اپنی سستی کو تقدیر کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ تقدیر میں ہوگا تو نہیں جلے گا، تو یہ تو سراسر بیوقوفی ہو گئی۔ آگ کا جلانا قانون فطرت ہے، اور اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بالکل اسی طرح امہ کی تبدیلی سسٹم اور ایفرٹ سے جڑی ہوئی ہے، صرف بیٹھ کر انتظار کرنے سے نہیں۔ اور جب پوری سوسائٹی جو ہے وہ پیسو تھنکنگ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم بنانا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا۔ ہم کوشش اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تقدیر جو ہے وہ اصل میں اللہ کا وہ ماسٹر پلان ہے جس میں اس نے ایفرٹ اور رزلٹ کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ بنا ایفرٹ کے رزلٹ کی امید رکھنا یہ تقدیر کا مذاق اڑانا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا تقدیر کا غلط تصور ہے۔ ہم نے تقدیر کو ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے۔ جب ہم سسٹم نہیں بناتے، جب ہم سائنس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جب ہم آپس میں لڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ تم بہترین امت بنو، اور بہترین بننے کے لیے ایفرٹ شرط ہے۔ ہم نے توکل کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور ہم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو جب تک یہ پیسو مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا، ہماری تقدیر نہیں بدلے گی۔ تو اللہ کی مدد کوئی رینڈم چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کنڈیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں تمہاری حالت بدل دوں گا کیونکہ تم میرا نام لیتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک if then لاجک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ if تم اپنے اندر کی حالت بدلو گے، then میں تمہاری باہر کی حالت بدلوں گا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر سستی ہے تو باہر ذلت ہوگی، اگر ہمارے اندر ڈسپلن ہے تو باہر طاقت ہوگی۔ تو ہم اللہ سے وہ رزلٹ مانگ رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ان پٹ نہیں دیا۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں پیپر خالی چھوڑ کر آ جاؤں گا مگر اللہ مجھے ٹاپ کروا دیں۔ تو اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں دعا کے ساتھ دوا یعنی کہ ایکشن کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان اپنا آخری زور لگا دیتا ہے، نہ کہ تب جب وہ بستر پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بے بس نہیں بنایا ہے۔ ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ اللہ کی مدد وہی ہے جہاں اللہ نے جو ہے اللہ کی رکھی ہوئی شرط پوری ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے، جب تک ہم اپنی بری عادتوں، اپنی سستی اور اپنے بکھرے ہوئے ذہن کو نہیں بدلیں گے، تب تک آسمان سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے تبدیلی کا ریموٹ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر ہم انٹرنل سوئچ آن کریں گے تو ایکسٹرنل لائٹ جو ہے وہ خود بخود جل جائے گی۔ اب اسی کنڈیشنل لا کو سمجھنے کے لیے ایک آپ یہ جو ہے یہ پکچر دیکھیے۔ یہ پکچر جو ہے اصل میں ہماری پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پودا ہے اور ایک شخص جو ہے اسے پانی دے رہا ہے۔ تو یہ پودا کیا ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے، ہماری انٹرنل اسٹیٹ ہے۔ اور اللہ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ تم راتوں رات ایک بڑا درخت بنا دو۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم روز اپنے اندر چھوٹے چھوٹے چینجز لا رہے ہو، کیا تم اپنے پودے کو پانی دے رہے ہو۔ اور جب تک وہ شخص جھک کر پودے کی دیکھ بھال نہیں کرے گا
درخت बनने का प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। अब दूसरी तरफ देखें कि एक बड़ा दरख्त है और एक शख्स उससे जो है फल तोड़ रहा है। तो ये दरख्त क्या है? ये दरख्त एक्सटर्नल रियलिटी है, कामयाबी, इज्जत और इम्पैक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए कि उस फल को तोड़ने के लिए उसने लैडर लगाई है, यानी कि एफर्ट, प्रोसेस और स्ट्रगल। यहाँ अल्लाह का लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अल्लाह रिजल्ट तब देते हैं जब हम प्रोसेस पूरा करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बिना पौधा लगाए फल मिल जाए, बिना चढ़े ऊपर पहुंच जाएं। जबकि अल्लाह का रूल सूर्य रात की आयत में क्लियर है कि पहले तुम अंदर से बदलो, फिर मैं तुम्हारी हालत बदलूंगा। यानी पानी देने वाले, इंटरनल चेंज लाने वाले बनोगे, तभी फल तोड़ने वाले बनोगे, यानी कि एक्सटर्नल सक्सेस जो है वो मिलेगी। तो सच ये है कि हम सब चाहते हैं कि उम्मा का दरख्त फलों से भरा हो, लेकिन हम में से कोई झुक कर अपने कैरेक्टर के पौधे को पानी देने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह का सिस्टम जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। इनपुट दो तो आउटपुट मिलेगा। अगर आज फल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह देना नहीं चाहते, बल्कि हमने पानी देना छोड़ दिया है। तो सक्सेस जो है ये गिफ्ट नहीं है, हार्वेस्ट होती है। अल्लाह गार्डन नहीं बदलता जब तक गार्डनर अपनी रूटीन नहीं बदलता। तो पहले पौधे की तरफ इशारा हम जो है हमारा होना चाहिए, छोटे पौधे की तरफ, कि ये हमारी आज की मेहनत है। फिर हमारा जो बड़े दरख्त की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और ये अल्लाह का वादा है। तो देखिए, हमने देखा कि चेंज जो है वो कंडीशनल है, यानी अल्लाह तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। मगर ये बदलना होता कैसे है? इसका राज इस आयत के लफ्ज़ों में छुपा है, जो शर्त को डिफाइन करता है। इस आयत में इन्ना आया है। इन्ना जो है ये सब यकीन को इस्टेब्लिश करता है। यकीन का एक एक लॉ जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है। सबसे पहले ये यकीन कर लें कि ये अल्लाह का पक्का वादा है। जैसे ग्रेविटी काम करती है, वैसे ही ये कंडीशन काम करती है, और इसमें कोई लक या इत्तेफाक नहीं है। अगर आप पौधे को पानी देंगे तो दरख्त का बढ़ना इन्ना है, यानी कि यकीनी है। फिर अनफुस, अल्लाह ने शर्त क्या रखी? शर्त ये नहीं रखी कि अपनी हुकूमत बदलो, शर्त रखी कि माँ भी अनफुसिहिम, जो तुम्हारे अंदर है। जो जड़, जो हमने अभी पिक्चर देखी वो पौधों की और दरख्त की, जड़, जड़ क्या है? वो हमारा अनफुस है। और अगर जड़ को हम पानी नहीं देंगे तो दरख्त कभी खड़ा नहीं होगा। फिर इस आयत में एक इल्तिफात है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इल्तिफात का मतलब होता है कि रुख मुड़ना। जब तक हम बाहर, यानी कि दुश्मन, सियासत, ये देखना छोड़कर अंदर, यानी कि अपनी गलतियों, अपने डिसिप्लिन, इनको हम नहीं देखेंगे, तब तक तब्दीली की शर्त पूरी नहीं होगी। और इल्तिफात वो लम्हा है जब हम शिकवा करना छोड़कर कोशिश शुरू करते हैं। ला युगय्यिरू, अल्लाह कहते हैं कि ये शर्त सिर्फ नियत से पूरी नहीं होगी, इसके लिए जो है एफर्ट चाहिए। पौधे के पास बैठकर रोना काफी नहीं है, झुककर पानी देना शर्त है। बिना युगय्यिरू के चेंज का सॉफ्टवेयर रन नहीं होता है। हत्ता, हत्ता वो पॉइंट है जहां हमारी कोशिश खत्म होती है और अल्लाह की मदद शुरू होती है। जब पौधा एक खास हद तक बड़ा हो जाता है, तभी वो दरख्त बनता है। हत्ता बताता है कि हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक हम वो लेवल लेवल जो है वो अचीव ना कर लें। अब जो है हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ये जो ला युगय्यिरू की बात हमने की, अ, ये एफर्ट जो है किससे आता है? ये आएगा, डिसिप्लिन से आता है। हमारी उम्मा में जज्बात हैं मगर डिसिप्लिन नहीं है। हम पंक्चुअल नहीं है और हम कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो आदमी जो पौधे को पानी दे रहा है, अगर वो एक दिन पानी दे और 4 दिन भूल जाए तो क्या होगा? तब पौधा सूख जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब है रोजाना और सही वक्त पर पानी देना, है ना? तो
یہ جو ہے روزانہ اور صحیح ٹائم پر پانی دینا، یہ ہماری حتہ کو پورا ہونے نہیں دیتا ہے. جب ہم ایک دن دیتے ہیں اور 4 دن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے التفات کی بات کی. التفات کا مطلب تھا اپنا رخ دشمن سے موڑ کر اپنی طرف کرنا. تو ہمارا فوکس ہمیشہ ایکسٹرنل ہوتا ہے کہ دشمن نے یہ کر دیا، حکومت خراب ہے، سازش ہو رہی ہے. تو جب تک ہم باہر بلیم کرتے رہیں گے، ہم اپنے انفس کو کبھی نہیں دیکھیں گے. تو بلیم کلچر جو ہے یہ ہمیں مظلوم بنائے رکھتا ہے، جبکہ قرآن ہمیں رسپانسبل بنانا چاہتا ہے. ہم لاجیکل ہونے کے بجائے صرف ایموشنل ہیں. ہم مشکلات کا حل رونے اور چلانے میں ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ اور پلاننگ میں نہیں. اور جذبات جو ہے یہ پانی کے ابال کی طرح ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو تبدیلی کے لیے کولڈ لاجک اور سسٹمیٹک تھنکنگ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو سسٹم آف چینج ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایکسٹرنل دنیا، یعنی کہ دنیا، ہماری جو ایکسٹرنل دنیا ہے، حکومت ہے، اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بدل جائیں. مگر تبدیلی کا سسٹم جو ہے وہ انٹرنل سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے 3 بڑے پلرز ہیں. امہ اس لیے نہیں بدل رہی کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فکسڈ ہو چکا ہے. ہم نے مان لیا ہے کہ ہم وکٹم ہیں اور کوئی مسیحا آ کر ہمیں بچا لے گا. تو جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ انفس پر نہیں آتا، تب تک ہم تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھے رہیں گے. تبدیلی پہلے دماغ میں آتی ہے، پھر میدان میں. پھر دوسرا ہے ہیبٹ. ہماری کلیکٹیو ہیبٹس تباہی کا شکار ہے. ہمارے پاس وقت کی پابندی نہیں، ڈسپلن نہیں، اور ریسرچ کا شوق نہیں. لا یغیرو کا مطلب ہے اپنی ہیبٹس کو بدلنا. اگر ہم روزانہ وہی پرانی غلطیاں کریں گے تو سال بھر بعد بھی نتیجہ وہی پرانا نکلے گا. اور امہ کی تبدیلی ہماری ڈیلی روٹین کے بدلنے سے جڑی ہے. پھر اگلا ہے ایکشن. ہم صرف ایموشنل ہیں، ایکٹیو نہیں. ہمارے ایکشنز بکھرے ہوئے ہیں. کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ ڈائریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس بدلتی ہیں تو ہمارے ایکشنز مضبوط اور سسٹمیٹک ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہمارے ایکشن اس کی شرط کو پورا کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وائی از دا امہ ناٹ چینجنگ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو الٹا کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے باہر کی دنیا بدلے، پھر ہم اپنی سوچ بدلیں گے. مگر اللہ کا قانون ہے کہ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بدلو، اپنی ہیبٹس بدلو، پھر تمہارے ایکشنز میں وہ دم پیدا ہوگا کہ پوری دنیا بدل جائے. تو جب تک ہم انٹرنل سسٹم پر کام نہیں کریں گے تب تک ایکسٹرنل چینج صرف ایک خواب رہے گا. امت تب بدلے گی جب ہمارا انڈیویجول کردار اور ہماری کلیکٹیو ہیبٹس بدلے گی. ہماری تبدیلی میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں. ہمارا انفس. انفس میں یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی شرط کو پورا ہونے نہیں دیتی ہیں. پہلی ہے لیک آف ڈسپلن. قرآن کہتا ہے لا یغیرو، یعنی تبدیلی ایک ایکشن ہے اور ایکشن کے لیے ڈسپلن چاہیے. تو امت کے پاس جذبہ تو ہے مگر نظام نہیں. ہم ایک دن بڑا پروٹیسٹ کرتے ہیں مگر اگلے دن اپنی پرانی سستی پر لوٹ جاتے ہیں. تو تبدیلی جو ہے وہ ایک رات کا میریکل نہیں ہے بلکہ روزانہ کا ڈسپلن ہے. جب تک ہمارا انڈیویجول اور کلیکٹیو ڈسپلن ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہماری کوشش بے اثر رہے گی. اور دوسرا ہے بلیم کلچر. ہماری سب سے بڑی بیماری ہے ہم ہر ناکامی کا الزام دشمن یا سازش پر ڈالتے ہیں. جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہم اپنا رخ موڑ نہیں پاتے ہیں، یعنی کہ ہم التفات نہیں کر پاتے ہیں. تو جب تک ہم باہر بلیم کرتے رہیں گے ہم اپنے انفس کی خرابیوں کو کبھی ٹھیک نہیں کریں گے. اور چینج تب شروع ہوتا ہے جب ہم بلیم چھوڑ کر رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اور تیسرا ہے ایموشنل تھنکنگ. ہم ہر مسئلے کا حل رونے اور جذباتی ہونے میں ڈھونڈتے ہیں. ایموشنل تھنکنگ ہمیں ری ایکٹیو بناتی ہے.
پرو ایکٹیو نہیں۔ اور قرآن ہمیں حکمت کا درس دیتا ہے۔ صرف جذبات سے درخت نہیں بڑھتا، اسے صحیح کھان پان اور نظام چاہیے۔ تو ہم جذباتی ہیں مگر ہم اسٹریٹجک نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا التفات کرو، یعنی کہ اندر دیکھو، مگر ہم نے بلیم کرنا چنا۔ اللہ نے کہا لا یغیرو، مگر ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انفس بدلو، مگر ہم صرف ایموشنز میں بہہ جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے ڈسپلن کو مضبوط نہیں کرتے، اپنا بلیم کلچر ختم نہیں کرتے، اور جذبات کی جگہ لاجک اور پلاننگ کو نہیں لاتے، تب تک وہ حتیٰ یعنی کہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی اور ہماری قوم کبھی نہیں بدلے گی۔ ہم امہ کے رونے کو تو روتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں اس امہ کا کتنا مضبوط حصہ ہوں؟ اگر میں سست ہوں، اگر مجھ میں ڈسپلن نہیں ہے، اگر میری سوچ صرف جذباتی ہے، تو میں اس امہ کی دیوار کی ایک کچی اینٹ ہوں، اور ایسی ہزاروں کچی اینٹوں سے مل کر بنی ہوئی دیوار کبھی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے حتیٰ ہمارے اندر انفس رکھی ہے، تو جب تک انڈیویجول مضبوط نہیں ہوگا، امہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کا راستہ سوسائٹی سے نہیں، سیلف سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امہ بدلے، تو پہلے وہ ایک شخص ہم بدلیں جو ہمیں آئینے میں نظر آتا ہے، یعنی کہ ہم خود۔ اب ہم نے امہ اور سسٹم کی بات کی، مگر اللہ نے شرط مجھ پر اور آپ پر رکھی ہے۔ آج ہمیں خود سے یہ 3 سوال کرنے ہیں جو ہماری ناکامی کی اصلی وجہ ہے۔ ہم امہ کی تبدیلی چاہتے ہیں، مگر کیا ہمارا اپنا دن کسی نظام کے تحت گزرتا ہے؟ لا یغیرو ہمیشہ ڈسپلن مانگتا ہے۔ اگر ہم اپنے سونے، جاگنے اور کام کرنے کے وقت کنٹرول نہیں کر سکتے، تو امہ کی تقدیر بدلنے کا خواب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سستی ہماری انٹرنل کمزوری ہے جو کلیکٹیو چینج کو روک رہی ہے۔ دوسرا، ڈو آئی ٹیک رسپانسبلٹی، کیا میں ذمہ داری لیتی ہوں یا لیتا ہوں؟ ہم نے التفات کی بات کی، یعنی کہ فوکس کو شفٹ کیا قوم سے انفس پر، یعنی باہر دیکھنا چھوڑ کر اپنے اندر دیکھنا۔ تو جب مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو کیا میں دشمن یا حالات کو بلیم کرتی ہوں؟ امہ اس لیے نہیں بدل رہی کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ جب تک میں اپنی ناکامی کی ذمہ داری نہیں لوں گی، میں اسے ٹھیک کرنے کا ایکشن بھی نہیں شروع کروں گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے ایم آئی کنیکٹڈ ٹو قرآن، قرآن سے میرا رشتہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے انفس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا میرا قرآن سے رشتہ صرف ثواب کی حد تک ہے، یا میں اس کے لاجیکل اور لنگوسٹک میسج کو اپنی سائیکالوجی بدلنے کے لیے استعمال کرتی ہوں؟ اگر مینول یعنی کہ قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے، تو مشین یعنی کہ امہ کبھی صحیح کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ وائی دا امہ از ناٹ چینجنگ، تو اس کا پاتھ فارورڈ جو ہے ان 4 اسٹیپس میں ہے۔ امہ کی تبدیلی کوئی میریکل نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جو ان 4 راستوں سے گزرتا ہے۔ پہلا ہے سیلف اویئرنیس۔ سب سے پہلے التفات یعنی کہ فوکس شفٹ کریں، باہر دشمن کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچانیں۔ جب تک ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، ہم علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ روزانہ اپنا جو ہے احتساب کریں، یعنی کہ سیلف آڈٹ کریں۔ انٹرنل ریفارم، اندر کی اصلاح۔ اللہ کی شرط انفس یعنی کہ انٹرنل چینج ہے، تو اپنے مائنڈ سیٹ کو ہم بدلیں، وکٹم مینٹیلٹی سے نکل کر رسپانسبلٹی لینے والے بنیں، بلیم کلچر ختم کر کے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا ہم آغاز کریں۔ قرآن کنیکشن، یہ جو ہے سولوشن ہے۔ قرآن کو صرف تلاوت نہیں بلکہ اپنی سائیکالوجی کا مینول بنائیں۔ قرآنک لاجک اور اس کے لنگوسٹک اثرات کو اپنی سوچ کا حصہ ہم بنائیں۔
قرآن کی آیتوں کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں اپلائی کریں۔ تو سلوشن کیا ہے؟ لا یغیرو جو ہے تبھی رنگ لاتی ہے جب وہ مسلسل ہو۔ ایک دن کا جذبہ نہیں بلکہ روزانہ کا ڈسپلن چاہیے۔ چھوٹا سا ہی صحیح مگر روزانہ کا ایک مخصوص نظام یعنی کہ ہیبٹ پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ تو امت تب بدلے گی جب ہم اپنی غلطی پہچانیں گے، اپنے اندر کو ٹھیک کریں گے، قرآن کی لاجک سے جڑیں گے اور یہ کام پورے ڈسپلن کے ساتھ روزانہ کریں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہماری حتیٰ کو پورا کریں گے اور اللہ کی مدد کو واپس لائیں گے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وائی دا امہ از ناٹ چینجنگ، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا دیا ہے، گائیڈ نہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہے جس میں امہ آج پھنسی ہوئی ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ہم اندھیرے میں بھٹکتے ہیں۔ ہماری امہ کی آج کی ڈارکنیس کیا ہے؟ بلیم کلچر، نو ڈسپلن اور ایموشنل تھنکنگ۔ سلوشن کیا ہے؟ کہ قرآن ہمیں نور دیتا ہے، کلیئرٹی دیتا ہے۔ یہ ہمارے انفس یعنی کہ انٹرنل سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اصلی غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ تبدیلی صرف دعاؤں سے نہیں آتی اور نہ ہی صرف محنت سے۔ اس کا ایک فارمولا ہے، اللہ کا نظام پلس ہماری کوشش، یہ چینج لاتی ہے۔ ہم نے حتیٰ کی بات کی تھی، جب ہم اپنی ہیومن ایفرٹ پوری کرتے ہیں تبھی اللہ کا ڈیوائن سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو صرف ڈیوائن پر چھوڑ دینا اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو قرآن ہماری سائیکالوجی اور لاجک کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم قرآن کو ایز اے گائیڈ لیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ وکٹم سے بدل کر لیڈر والا ہو جاتا ہے۔ امہ اس لیے نہیں بدل رہی کیونکہ ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا اور مشین کو یعنی کہ امہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اندھیرے سے روشنی کا راستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا۔ پہلے اپنے انفس کو بدلو، پورے ڈسپلن کے ساتھ محنت کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ جب ہیومن ایفرٹ اور ڈیوائن لاجک ملتے ہیں تبھی وہ تبدیلی آتی ہے جو دنیا کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ تو امہ کی تبدیلی کا سارا فلسفہ صرف ایک بات میں چھپا ہے، اف یو چینج نتھنگ نتھنگ ول چینج۔ اگر ہمارا آج ہمارے کل جیسا ہی سست اور بے مقصد ہے تو ہمارا مستقبل بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کا نظام تبھی حرکت میں آتا ہے جب ہم اپنے انفس کو بدلنے کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے کہ صرف انتظار کرنے سے وقت گزرتا ہے، حالات نہیں بدلتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے انفس کا نظام نہیں بدلیں گے اللہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلے گا، کیونکہ if we change nothing nothing will change۔ امہ اس لیے نہیں بدل رہی کیونکہ ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی الحمدللہ، میرا یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ اللہ مبارک، بہت مطلب بہت آپ نے پوائنٹس اس میں ڈالے ہیں، اور ہر ایک پوائنٹ جو ہے آپ کے ایک دم ایک دم سینٹر پہ جا کے لگ رہے تھے کہ آپ بات ادھر ڈائیورٹ نہیں کر رہی تھی، اور امیزنگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے بات رکھی یار۔ تھینک یو، بہت بہت سیکھنے کو ملا اس سیشن میں۔ اور اس میں ایڈ کرنا میں چاہوں گا کہ سیلف ڈسپلین کے بارے میں آپ بات کیے تھے نا، تو جی ایک ہاں، تو مومن کا ایک دن اگر اس سے دوسرے دن سے بہتر نہیں ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں۔ یہ بھی اس میں پر دا سیلف ڈسپلین کی جو ہے 1% بیٹر جی ایوری ڈے، یہ بھی اچھا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس جی کو ایکسپلین کیا۔ اور جی بالکل اور کچھ لوگ، اور میں کہہ رہا تھا ہم اگر اس کو اور انٹریکٹیو رکھے تو اور زیادہ جو لوگ پڑھ کے آئے اور شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے آپ لوگ اور اس میں ایڈ آن کرے لوگ جو ہے۔
हेलो। جی ہاں اوکاشا بھائی پلیز. अस्सलाम वालेकुम। मेरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो इन्होंने बताया, तो जैसे साहिल साहिल सर का जो विजन है आईएमएस के थ्रू, तो थ्योरी में तो वो बहुत अच्छा है, बट क्या प्रैक्टिकली क्या उसके थ्रू जैसे चेंज हो सकता है? जी, हमने आज के प्रेजेंटेशन में यही देखा ना कि जब हर इंडिविजुअल अपनी कोशिश करेगा, तो हर कोई करेगा, तो वही है ना कि इंडिविजुअल चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज होगी। तो इस तरीके से एक एक स्टेप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आज नहीं, आज हम पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि उस दरख्त के नीचे बैठने के लिए कल हम ना रहें, लेकिन हमारी जनरेशन तो रहेगी ना, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन उसका जो है फल लेंगे। तो हमें हर एक को अपने अपने लेवल पर कोशिश करनी है। मैं यहाँ मतलब ये बात सही है कि अगर हम खुद में चेंजेस लाएंगे तो हमारे एक्शंस भी बदलेंगे, और हमारे एक्शंस जो है आपस के लोगों को भी तो इफेक्ट करते हैं कि मतलब चेंजेस अगर आए हैं तो लोगों को इफेक्ट तो लगेगा ही कि क्या कुछ तो अलग है। तो इस तरह से चेंजेस तो आ रहे हैं। अगर ये आईएमएस के थ्रू ही हमारे भले से नॉलेज भी बढ़ रही है, और प्रैक्टिकली भी चेंजेस तो आ रहे हैं। हमारे बात करने का तरीका ही है या फिर हमारा टाइम टेबल है, वो सारी चीजें। तो सही बात है, अगर हम बड़ों को नहीं सिखा सकते तो बच्चे तो एटलीस्ट हमसे तो सीख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, और मैं डरी हुई थी क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह, क्योंकि मैंने दो प्रेजेंटेशन देखे अभी, एक जैद का और एक दानिश का, तो बहुत ही ज़्यादा वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का लगा। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं, मैंने कोशिश की, पता नहीं मैं कितनी कामयाब हुई, या धीरे धीरे हो सकता है जैसे जैसे हम करते जाएं तो हमारे अंदर जो है वो थोड़ा सा एक होता है ना कि जो पॉलिश वो होने लगे, है ना। जी हाँ जी मैम, आप बिल्कुल, मुझे तो लगा ही नहीं कि आपका ये पहला सेशन है, क्योंकि मुझे लगा आपने मेरे से भी और दानिश से भी बहुत बेटर किया है। बहुत यस आपने मैम। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक्सप्लेन किया है। और आगे हाँ, मैं आपको पर्सनल फीडबैक दूंगा और आगे भी, मगर ये आपका फर्स्ट सेशन था तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा आप वो पॉइंट्स ला पाई इतने कम टाइम में। सो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका। और अमीन भाई, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो बेहतर रहेगा। आई वांटेड टू मेंशन हियर अ पॉइंट. यहाँ पे यूनिटी की बात भी हुई थी ना कि यूनिटी कैन आल्सो चेंज अस. वेल, ये किस टाइप की यूनिटी है? इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन हियर. हम किस टाइप की यूनिटी को चेज कर रहे हैं? क्या ये यूनिटी है कि हम सब एक ही अकीदे पे हैं, हम सब एक टाइम पे इफ्तियार कर रहे हैं, या इट्स समथिंग डिफरेंट? इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन हियर. कोई जवाब देना यूनिटी चाहे? शायद पर्पस हमारा, कि हमें हमारा मेन पर्पस है क्या अभी, इसी माहौल को देखते हुए भी, और कि हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, सबका अपना अपना रोल क्या है। अगर पर्पस एक है तो अलग अलग लोगों का फिर उसमें कंट्रीब्यूशन के तौर पे रोल क्या होगा, वो शायद। जी हाँ, वही रोल जी तो मैं बोल रहा हूँ. व्हाट जी विल बी जी, दैट रोल? वही होगा ना। जैसे आईएमएस में चार पिलर है: मेंटल कैपिटल, मोरल और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल। अगर एक जैसे एक बंदा है वो फाइनेंशियली फिट है, तो उसका ये रोल है कि वो पॉलिट जो फाइनेंशियल कैपिटल है उम्मा का, उस पर कंट्रीब्यूट करे। अगर कोई पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल, अगर मोरल मेंटल तो सबको लाजमी है, होना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा मेंटल कैपिटल है बजाय लोगों की, वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये उम्मा, हम जो अलग अलग हमारे स्पेशलिटीज़ है, अलग अलग हमारे डेफिनेशन है, उसके साथ हम ये चार पिलर्स को सपोर्ट करें, ताकि हम हमारी पूरी एक बिल्डिंग बना पाए उम्मा की। MashaAllah, Zaid, by a very good point. And after making that building of Ummah, what we had to do after that?
What's the purpose of making that building? मेरे ख्याल से फाइनल जो हमारा आउटपुट है वो तो शायद इस्लामिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो अगर एक बार सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए तो जैसे कि एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन कुछ लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि उनको एक रस्सी से बांध कर और जन्नत में फेंका जा रहा है, और वो जो रस्सी वो क्या है, वो इस्लामिक सिस्टम है। तो फाइनल तो हमारा आउटपुट वही होगा ना, तो शायद से वही। माशाअल्लाह उख्ती उमरा, अ वेरी गुड पॉइंट। वेल, इसके बारे में साहिल अदीम सर ने यूनिटी के बारे में बात की थी, कुछ दिनों पहले वो हुआ था, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले, सॉरी। तो ही टॉक अबाउट अबाउट द यूनिटी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो रही है और दूसरा मुसलमान उसकी हेल्प कर रहा है, दैट इज़ द यूनिटी वी हैव टू चेज फॉर। तो अगर ये वाली यूनिटी हम में है ना, तो चाहे फ़लस्तीनी मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो, उसको उसको कोई भी मजलूम नहीं बना सकता, उस पर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। दैट इज़ द यूनिटी वी हैव टू चेज फॉर। और ये वाली यूनिटी यूजुअली जो गैर मुस्लिम है वो लैग करते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल ही वाज फाइटिंग विद ईरान, लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिकन्स थे, यूएस था, दे वर सपोर्टिंग देम। लेकिन जैसे ही उनको नुकसान हुआ थ्रू थ्रू सो मेनी थिंग्स, लाइक ईरान ने they attacked their petrodollar industry indirectly through Strait of Hormuz. इसके अलावा भी बहुत सारा नुकसान किया through the missiles and all. एंड जब उनको लगा ना कि कमजोर हो रहे हैं, दे स्टेप्ड बैक। तो यही वाली यूनिटी मुसलमान को दी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कि अगर आपके बॉर्डर के इस पार मिसाइल गिर रही है ना, आप चौकन्ना हो जाते हो कि अरे भाई नुकसान हो गया। लेकिन अगर बॉर्डर के 3 मीटर उस पार मिसाइल गिर रही है ना, आप कहते हो हमारा तो नहीं है, लेकिन वहां भी मुसलमान ही मर रहा है, आप कहते हो हमारे हमारे बॉर्डर पे तो नहीं हुआ अटैक, हम तो सेफ हो गए। लेकिन दिस इज द थिंग वी लैग, यहाँ पर हम यूनिटी लैग करते हैं। तो दिस वाज द पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन, कि ये वाली यूनिटी हमें चाहिए कि अगर दूसरे मुसलमान को तकलीफ होती है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस भी है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक आज़ा को तकलीफ होती है ना, पूरे जिस्म को तकलीफ हो जाती है। एंड दैट्स द यूनिटी वी आर चेजिंग फॉर एंड वी शुड चेज फॉर। सो दिस वाज द पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन हियर।